بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اور آج ہم جس موضوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سبجیکٹ میں یہودیت ہی سے متعلق ہے، اور اس موضوع میں جو ہے وہ ہم جدید تحریک صہیونیت اور اس کے عزائم کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ تو جدید تحریک صہیونیت اور اس کے عزائم، جنہیں ماڈرن زائنسٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں، اور ماڈرن زائنسٹ موومنٹ کہیں یا تحریک صہیونیت کہیں، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہودیت کے ہاں پیدا ہونے والی تحریک ہے، جس نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہودیوں کو اس طرح سے مجتمع کر دیا کہ پھر سے جو ہے وہ یہودیت کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر ان کا تسلط قائم کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو پہلے ہم اس کے معنی و مفہوم کا جائزہ لیں گے، کچھ پس منظر دیکھیں گے، اور پھر جو ہے وہ کس طرح سے اس تحریک کی بنیاد پڑی اور کن کن بزرگ ربی علماء، جو یہودی علماء ہیں جن کو ربی کہتے ہیں، ان کے اقوال جو ہیں وہ اس تحریک کی بنیاد میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صہیونیت جو ہے، جسے زائنزم بھی کہتے ہیں، یہ دراصل اصل اس کی لفظ صہیون سے نکلی ہے، اور صہیون جو ہے وہ یروشلم میں ایک پہاڑی کا نام ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ عہد نامہ قدیم میں بار بار جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس پہاڑی سے متعلق یہ بات وہاں پر موجود ہے کہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی حکومت جو ہے وہ سنبھالا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیت اور بنی اسرائیل سے ہی متعلق، آپ اگر کہیں بنی اسرائیل یہودیت نہ کہیں، بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہاں ایک بڑی حکومت قائم کی تھی یروشلم کے اندر۔ تو یروشلم کی حکومت کا جو پایہ تخت تھا وہ اسی پہاڑی پر تھا، اور اسی پہاڑی پر بیٹھ کر وہ حکومت کے معاملات جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء نے بھی اس پہاڑی کا نام جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور یہودیوں کو مذہبی اور روحانی طور پر خود کو تبدیل کر لینے کی جو دعوت ہے، اس میں اس پہاڑی کا جو ہے وہ بڑا کردار ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب یسیہ میں اس پہاڑی کا ذکر جو ہے وہ جن الفاظ میں آیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 643 پر یہ الفاظ درج ہیں، ذرا وہاں سے آپ جو ہے وہ کتابیں کھول کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تب خداوند پھر کوہ صہیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تو یہ کوہ صہیون جو ہے، صہیون کی پہاڑی، یہ کتاب یسیہ باب 4 آیت 5 میں اس کا یہ ذکر ہے۔ اسی طرح کتاب نوحہ میں ہے، انہوں نے صہیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا۔ تو عورتوں کو بے حرمت کیا کبھی فعل ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اسی صہیون یعنی اسی پہاڑی کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مفہوم کو کسی قدر جاننے کے بعد ہم اس کا پس منظر تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ تحریک صہیونیت کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 886 قبل مسیح میں جو بابلیوں کے ہاتھوں جب یروشلم اور ہیکل کلوٹ کو برباد کر دیا گیا تھا، تو صہیون کے لفظ کی اہمیت اس اعتبار سے جو ہے وہ مزید بڑھ گئی تھی، اور وہاں اس جگہ کی اہمیت کو جو ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کا مطلب اس سرزمین یعنی یروشلم کی جانب دوبارہ لوٹ جانے کے لیے یہودیوں کی آہ و بکا اور فریاد و فغاں جو ہے وہ زیادہ شروع ہو گئی۔ اور عہد نامہ قدیم کی کتاب زبور میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور صہیون کو یاد کر کے روئے۔ تو اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دایاں ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ تو یہ جو 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں، یعنی جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا بخت نصر نے
جب بابل سے آ کر یہاں پر یروشلم کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کو تہ و بالا کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی تھی، تو اس وقت سے یہودیوں کی آہ و بکا جو ہے کہ ہم جو اس علاقے سے جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، ہم جو اس علاقے سے جو ہے وہ تہہ دے کر دیے گئے ہیں، تو وہ اپنی بعد کی زندگیوں میں بار بار جو ہے وہ واپس لوٹنے، وہاں واپس جانے، وہاں پر جو ہے وہ اپنا قیام دوبارہ قائم کرنے کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور ان کی بہت سی کتابوں میں وہ آہ بکا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اگر آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا ہو، آج بھی وہ دیواریں گریا کے ساتھ جو ہے وہ آہ بکا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں جو ہے وہ وہاں آنے اور لوٹ کر آنے اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کی جو ان کی خواہش ہے، جو ان کا عزم ہے، وہ اس پر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابتدا تو پس منظر میں یہ بات موجود تھی، بعد ازاں جب 70 میں رومی لشکروں کے ہاتھوں یروشلم اور ہیکل کے ساتھ ایک بار پھر وہی افسوسناک سلوک کیا گیا، یعنی اسی طرح انہیں تہہ کیا گیا، ان کے تخت کو جو ہے وہ الٹ دیا گیا، تو ہزاروں یہودیوں کا قتل جو اس دوران کیا گیا اور ہزاروں یہودیوں کے جو ہے وہ کو اس سرزمین سے جو نکال دیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر گویا ان کی جو آہ و بکا تھی ان کو جو ہے وہ مزید تقویت اس کو ملی، اور باقاعدہ یہودیوں کی یہ ایک عبادت اور ان کی علامت اور ان کی جو ہے وہ مذہبی تشخص کے اعتبار سے ایک چیز بن کر جو ہے وہ سامنے آ گئی، ایک مضبوط ایسی علامت بن گئی، آہ و بکا کرنا، گریہ وزاری کرنا، رونا ان واقعات کو یاد کر کے کہ جب ان کو یروشلم میں تباہ و برباد کیا گیا تھا، وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا۔ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ صہیون اور یروشلم کا ذکر بڑے اہتمام سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور روزوں میں، ایام سبت میں، شادی بیاہ میں، روزانہ کی 3 نمازوں میں یہ صہیون کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر لوٹ کر جانے کی بار بار یہ دعائیں مسلسل مانگتے ہیں۔ تو اب تک جو ہے وہ کہہ لیں کہ 586 قبل مسیح اور 700 عیسوی 2 دفعہ وہاں یروشلم سے نکالے جانے کے بعد یہ ان کی عبادات کا ایک مستقل جز بن چکا تھا کہ یہ یروشلم واپس لوٹنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت مسلسل جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنی ہر عبادت کے اندر اس بات کو سامنے رکھا کرتے تھے، پیش نظر رکھا کرتے تھے کہ وہ یروشلم دوبارہ واپس جائیں گے، اور وہ ان گلیوں کو یاد کر کے، یروشلم کے علاقوں کو، ان کی گلیوں کو، ان کے پیغمبروں کے ساتھ جو پرانے واقعات ہیں ان کا ذکر کر کے یہ ان کو یاد کر کر کے وہاں لوٹنے کی مسلسل بات کرتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں جب کوئی تقریب ہوتی ہے اور اس کے اختتام پر جو ہے وہ یہ یہودی نعرہ بھی جو ہے وہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ یروشلم میں اے خدا، یعنی اگلا سال یروشلم میں اے خدا، مراد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سال تک جو ہے وہ ایسے اقدامات کر لیں گے، یہ کوشش کر لیں گے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ یروشلم پہنچ کر وہاں اپنی حکومت اور تسلط جو ہے وہ قائم کر لیں گے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ پھر جو ہے وہ یہودیوں کا یہ نظریہ جو ہے بھی بن گیا کہ ارض موعود، یعنی وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یعنی فلسطین اور یہودی دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو یہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور زمین کون سی؟ وہی فلسطین جہاں پر یروشلم ہے، یہاں پر جو ہے وہ صہیون پہاڑی ہے، اس کے ساتھ اپنا جو لازم و ملزوم ہونے کا ان کا نظریہ ہے، اس نظریے کی تقویت میں بھی یہ مسلسل وہاں پر قابض ہونے کے لیے اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہودی فلسطین ہیں اور فلسطین یہودی ہیں، یہ ان کا کہہ لیں کہ ماٹو ہے، یہ ان کا پس منظر ہے، یہ ان کا جو ہے وہ نعرہ ہے جس کو ہم اکثر سنتے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک یہودی عالم آرتھر کویسلر جو ہے اس نے کیا لکھا ہے اپنے اس تعلق سے متعلق جو ان کا ارض موعود سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی دوسری قوم نے مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے صہیون اور یروشلم کو اپنی زندگیوں میں وہ اہمیت نہیں دی ہے جس قدر یہودی قوم نے اسے اپنی روزمرہ زندگی میں دی ہے۔ حالانکہ بار بار کی بربادی، ویرانی، آگ لگائے جانے اور غلام بنا لیے جانے کے بعد تو یہودیوں کو یروشلم اور صہیون کو بالکل ہی بھول جانا چاہیے تھا۔ تو جس طرح وہاں سے نکالے گئے اصولاً تو بھول جانا چاہیے تھا اس ارض کو،
مگر بھولنے کی بجائے یہ مسلسل جو ہے وہ اس کو یاد کر کر کے جو ہے وہ آہو بکا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی فلسطین اور یروشلم میں یعنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو تحریک صہیونیت کی بنیاد ہے وہ کس طرح سے پڑی۔ تو تحریک صہیونیت کی بنیاد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک یہودی صحافی جو ہے جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، اس کے ذہن میں سب سے پہلے اس تحریک کا خیال آیا تھا، یعنی اس تحریک کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو اس تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس کا نام ہے تھیوڈور ہرزل۔ اس کے ذہن میں یہ پہلے خیال آیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک عدالت میں مقدمہ کی سماعت کے دوران اس نے ان ناانصافیوں کو دیکھا جو ایک عیسائی جج نے یہودی قوم سے کی تھی۔ اس نے جب یہودیوں کی بے بسی اور مظلومیت کو دیکھا تو اس کے دل میں اسی وقت یہ خیال مضبوطی سے قائم ہو گیا کہ یہودی قوم کو عالمی ذلت اور رسوائی سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی تشکیل کی جائے، اور یہ ریاست فلسطین میں ہی قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ فلسطین کے ساتھ جو تعلق یہودی اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اس تعلق کو بنیاد بنا کر، اس تعلق کی وجہ سے، اس تعلق کے پس منظر میں سب یہودی اگر کسی بات پر متفق ہو سکتے تھے تو وہ یہی بات ہو سکتی تھی کہ ایک آزاد اور خود مختار حکومت ہو، اور وہ حکومت اگر قائم ہو تو اسرائیل کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، موجودہ فلسطین کے اندر ہو، اور موجودہ فلسطین کے اندر اگر یہ حکومت قائم ہوگی تو ان کو جو ہے وہ عروج اور ترقی حاصل ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ اسی طرح در بدر بھٹکتے مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو اس نے یروشلم کی سیہون پہاڑی سے منسوب کر کے تحریک صہیونیت کا جو ہے وہ نام دے دیا، اور اسی صحافی یہودی نے 1896 عیسوی میں یہودی ریاست یعنی جوڈن سٹیٹڈن یعنی یہودی ریاست جو ہے اس کا نام دیا، کہ ایک جو کتاب لکھی اس کا نام بھی اس نے یہی رکھا، یہودی ریاست، یعنی اس کے اندر اس نے یہ پورا نقشہ اور پورا جو ہے وہ اپنا تصور جو ہے وہ یہودی ریاست کا جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ انگریزی یا ان کی جو زبان ہے اس میں جو ہے وہ جوڈن سٹیٹر ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہودی ریاست ہے۔ سیہون پہاڑی کے نام کی مناسبت جو ہے وہ اس سے اس تحریک کا نام رکھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک جذباتی جو تصور ہے سیہون کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، یروشلم کے ساتھ، وہ جذباتیت جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس تحریک کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ اس لیے یہ بہت بڑی وجہ تھی جذباتی لہر پیدا کرنا یہودیوں کے اندر اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو لہٰذا اس تحریک کو باقاعدہ ایک بنیاد کی عملی شکل دینے کے لیے جلد ہی راہ ہموار ہو گئی، اور انہیں انہی کوششوں کے باعث جو ہے وہ یہودی تھیوڈور ہرزل کو بابا صہیونیت کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور یہ اس کو خطاب بھی انہوں نے دے دیا بابا صہیونیت کا۔ اسی یہودی صحافی کی کوششوں سے 1897 عیسوی میں باقاعدہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہودی زعماء یعنی ان کے بڑے بڑے علماء اور رہنما جو تھے، ان کے بڑے بڑے ربی جو تھے، انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور اس کانفرنس میں تحریک صہیونیت کی باقاعدہ جو ہے وہ پھر بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس طرح سے ہم جان جاتے ہیں کہ 1897 میں باقاعدہ تحریک صہیونیت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس حوالے سے ایک بہت بڑے مصنف ہیں رضی الدین سید، انہوں نے ایک کتاب تحریک صہیونیت کے نام سے لکھی ہے۔ تو اس تحریک صہیونیت کی بنیاد کے حوالے سے ان کی کتاب کا اقتباس ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بنیاد بنی۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ یورپ میں عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی صدیوں قدیم درگت و ہلاکت نے بہرحال تھیوڈور ہرزل کے اس نظریے کو فوری مقبولیت عطا کی، نیز 19ویں صدی کے آغاز ہی سے یورپ میں قومیت کا جو احساس پیدا ہونے لگا تھا اس نے بھی یہودی قومیت و وطنیت کے تصور کو بہت راسخ کیا۔ ہرزل کے نظریات کی پذیرائی کا وقت اب آ چکا تھا۔ اپنے کام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہرزل نے عالمی تنظیم صہیونیت یعنی ورلڈ جوئش
آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور جس کا پہلا اجلاس اس نے باسل یعنی سوئٹزرلینڈ میں 1897 میں منعقد کیا۔ اس اجلاس میں پہلی بار باقاعدہ طور پر فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی۔ اسرائیلی ریاست کا قیام اب تمام یہودیوں کا جزو ایمان بن گیا۔ اسی سے متعلق جو ہے وہ اپنی کتاب دا بیٹل فار گاڈ، جو کہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک اقتباس جو ہے وہ موجود ہے جو کہ بڑا اہم ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ جدیدیت کے ان نئے یہودی رد عملوں میں سب سے زیادہ تصوراتی اور دور رس اثر والی تحریک صہیونیت تھی، جو فلسطین میں ایک یہودی وطن تخلیق کرنا چاہتی تھی۔ یہ کوئی ایک سطحی تحریک نہیں تھی، بلکہ صہیونی لیڈر ایک دوسرے سے بہت مختلف جدید نظریات سے متاثر تھے۔ یہ جدید نظریات قوم پرستی، مغربی استعماریت، سوشلزم اور یہودی روشن خیالی کا سیکولرزم صہیونی تحریک سرمایہ داری کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ 1880 سے لے کر 1917 عیسوی کے درمیانی عرصے میں یہودی کاروباری افراد نے فلسطین میں زمینوں کے مالک عرب اور ترک غیر حاضر زمینداروں سے لاکھوں ڈالر کی اراضی خریدی۔ دوسرے یہودی مثلاً تھیوڈور ہرزل اور شائم ویزمین سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ تھیوڈور ہرزل مستقبل کی یہودی ریاست کو مشرق وسطیٰ میں ایک یورپی نو آبادی کے طور پر دیکھتا تھا۔ جب 19ویں صدی کے آخر میں صہیونی تحریک نے زور پکڑ لیا اور باسل اور سوئٹزرلینڈ کی بڑی کانفرنسوں کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر لیا، تو یہ کیرن آرمسٹرانگ جو ہیں وہ اس کے آغاز کے متعلق جو ہے اس نے بھی کافی تفصیل سے جو ہے وہ اپنی کتاب میں دا بیٹل فار گاڈ کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گزارشات جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو اسی صہیونی تحریک کی بنیاد میں ان بزرگ ربی یعنی بڑے بڑے یہودی علماء کی جو باتیں ہیں، جو ان کے قوال ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں، ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں کہ صہیونیت کی تاسیس کے حوالے سے جو مجلس 1897 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی، اس میں چند نکات قرارداد کے طور پر جو ہے وہ منظور کیے گئے تھے، اور اس دستاویز کو یہودی بزرگ علماء کی حکمت سے بھرپور باتیں، یعنی ان بزرگ ربیوں کے جو اقوال ہیں، یعنی حکمت سے بھرپور باتیں، اس عنوان سے جو ہے وہ ان کی تاریخ میں جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں کیا تھی، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا ایک نظر ان پوائنٹس کو دیکھ لیں۔ اس میں جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ حصول اقتدار کے لیے مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے کام لینا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے ان اقوال پر، کیونکہ جب انسان سیاست میں قدم رکھتا ہے تو اس کی اچھی عادات رذائل سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا سیاست سے متعلق نظریہ ہے۔ خدا کے تصور کو انسانوں کے ذہن سے مسخ کر دو، انہیں صنعت و تجارت میں اتنا مصروف و مگن کر دو کہ انہیں اس کا ہوش ہی نہ رہے، اور پھر ہم اس طرح اپنے دشمن کم کر کے مطلوبہ مقاصد آسانی سے حاصل کر پائیں گے۔ ہمیں چاہیے، ایک اور اگلا قول، ہمیں چاہیے کہ دنیا کی اقوام کے درمیان الجھاؤ اور تناؤ پیدا کریں، انہیں شخصی آزادی کی طرف اس حد تک لے جانا چاہیے کہ ان میں آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات پیدا ہو جائے اور ہمارا راستہ آسان ہو جائے۔ پھر ایک اور قول کہ ہمیں اپنی ساری سرگرمیاں انتہائی مخفی رکھنی چاہیے تاکہ کسی کو شک تک نہ ہو، کیونکہ ہماری مثال بھیڑیے کی ہے جو بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جس طرح بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پر جو ہے وہ پوشیدہ طریقے سے چھپ چھپ کر بڑی رازداری سے حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی ساری کاروائیاں جو ہیں وہ مخفی رکھنی چاہیے۔ پھر ان کا ایک اور جو ان کے بڑے علماء کا قول ہے کہ اگر ہماری کوششیں ایسی ہی جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا اور ہماری دینی حکومت تمام دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اس موومنٹ میں بنیادی طور پر تحریک صہیونیت کے اندر کار فرما اقوال اور ان کے نظریات ہیں۔ کہ آخری قول جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہماری کوششیں ایسی ہی جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا اور ہماری دینی حکومت تمام دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ اب یہ الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ ہماری دینی حکومت تمام دنیا پر قائم ہو جائے گی، تو پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لے کر اس کو دینی حکومت، جس دینی حکومت کے وہ تابع کرنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً ان کے یہودی نظریات ہیں۔ اور یہودی نظریات عقائد اور اقوال کیسے ہیں، اور اس میں ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہودی نسل اگر کوئی نہیں ہے اور یہودی قوم سے الگ ہے کوئی، تو اس کے نظریات کس طرح کے ہوں گے
اور وہ باقی غیر یہودی افراد کو کس طرح سے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہوئے ان کا قتل کرنا، ان کی جائیدادوں، ان کے مالوں پر قبضہ کرنا وہ کس طرح جائز سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا بھیانک جو ہے وہ پس منظر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آگے جو ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ تحریک صہیونیت کا مقصد چونکہ اسرائیل کا قیام تھا، تو بہرحال یہ اس مقصد میں اس موجودہ دور میں کسی حد تک کامیاب بھی ہیں. اور یہ کس طرح سے اسرائیل کے قیام میں جو ہے وہ اپنے اقدامات کر چکے ہیں. تو آپ ذرا غور کر لیں کہ موجودہ دور کے اندر جو اس صدی کی سیاست ہے، یعنی 20ویں صدی کی سیاست اور پھر اس کے بعد 21ویں صدی کی سیاست، تو 20ویں صدی کے آغاز میں کیا ہوا، کس طرح سے اسرائیل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لانے کے لیے انہوں نے اقدامات مکمل کیے اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے، اور موجودہ اس کی کیا صورتحال ہے، اس کا ایک جائزہ سامنے آپ اپنے ضرور رکھیں. مثلا 1914 میں فلسطین میں صرف 3000 یہود گھرانے آباد تھے. یہ بات جو ہے وہ تاریخ حقائق کے طور پر جانی جاتی ہے. پھر جنگ عظیم کے بعد وسیع پیمانے پر یہودیوں کو غیر قانونی طریقوں سے جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین میں منتقل کیا گیا، کیونکہ پہلے تو جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. یعنی 70 عیسوی کے تخت و طے کے بعد یہ دنیا میں جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جو ہے وہ پھیل چکے تھے. اسرائیل میں تو اب رہ ہی نہیں گئے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں تو صرف یہاں چند ایک گھرانے تھے، اور جن کی تعداد جو ہے وہ بڑی بھی گنی جائے تو 3000 سے جو ہے وہ بڑھتی نہیں تھی. مگر پھر یہ پوری دنیا سے اس تحریک کے تحت جو ہے، تحریک صہیونیت کے تحت ان کو اکٹھا کر کے یہاں لا کر آباد کرنے کا ایک مستقل جو ہے وہ سلسلہ قائم کیا گیا. اور جنگ عظیم کے دوران ہونے والی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ان کو کافی جو ہے وہ اس میں معاونت بھی ملی کہ یہ لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب رہے. لہذا یہودیوں کو انہوں نے 1947 میں فلسطین کے علاقے میں آباد یہودیوں کی تعداد پھر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو 56,000 ہو گئی. یعنی 1914 میں جو 3000 تھی وہ 56,000 تک پہنچ گئی. کس طرح سے پہنچ گئی کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں لا کر جو ہے وہ جمع کیا گیا. فلسطین کا صرف 6% رقبہ ان کے پاس تھا. یعنی اگر دیکھا جائے تو موجودہ فلسطین یا 19ویں اور 20ویں صدی کے ابتدائی نقشوں میں جو فلسطین تھا اس میں جو رقبہ تھا جس میں یہودی آباد تھے وہ تقریباً پورے فلسطین کا 6% آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں فلسطینی عربوں کی تعداد 6,44,000 تھی. آپ ذرا غور کریں کہ فلسطین میں عربی مسلمان اکثریت میں کتنے تھے، وہ لاکھوں میں تھے، اور یہ بڑی مشکل سے جمع کرا کے بھی جو ہے وہ اتنے بنے تھے 54,000 کے قریب. اور وہ فلسطین کے 94% رقبے پر جو ہے وہ مسلمان یعنی عرب جو ہے وہ قائم اور آباد تھے. ان حقائق کے باوجود 14 مئی 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد کے تحت فوجی قوت کے ذریعے فلسطینیوں کو جبری طور پر نکال کر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا. تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ نے وہاں اکثریت کے حق کو کس طرح سے پامال کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو، عربوں کو نکال کر یہودیوں کو جو ہے وہ مستقل مملکت کی، ریاست کی جو ہے وہ حیثیت سے آباد ہونے کے لیے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کر دیا. اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین کا 56% حصہ دیا جائے گا. حالانکہ ان کی آبادی جو ہے وہ اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی تھی کہ ان کو 6% سے زیادہ بڑھ کر 10-15% تک کا علاقہ اگر جو ہے وہ اس تک محدود بھی کر دیا جاتا تو ایک بات تھی، مگر جو ہے وہ ان کے حق سے کہیں زیادہ 56% تک جو ہے وہ ان کو رقبہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور باقی 44% فلسطینیوں کی آزاد ریاست کو دے دیا گیا. لیکن اسرائیل کے جنگجو گروپوں نے 1948 میں ہی یعنی اسرائیل کے قیام کے فوری بعد فلسطین کی سرزمین کے 78% حصہ پر بزور طاقت قبضہ کر لیا. تو ظاہر اکثریت عربوں کے پاس تھی تو وہ اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہے تھے، نہیں کر سکتے تھے، ہو بھی نہیں سکتا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی قوت بازو کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ اپنے حق کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں رکھا. پھر 1967 میں باقی تمام فلسطین جس میں مشرقی بیت المقدس کا حصہ بھی شامل ہے اپنے قبضہ میں لے لیا. فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر کے دنیا بھر سے یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کیا جا چکا ہے. تو اس طرح سے جو ہے تو یہ دیکھیں جو 56% اسرائیل کو دیا گیا تھا اس 56% کی بجائے انہوں نے اپنے جنگجوؤں کے ذریعے، لڑاکا فوجی دستوں کے ذریعے سے 56% کی بجائے 78% پر قبضہ کر لیا.
اور اس قبضے کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ بعد میں وہ پورے علاقے سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اب اس میں اسرائیل کی ریاست قائم کر کے وہاں پر جو ہے وہ قابض بنے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے قبضہ کے ذریعے سے، یعنی جنگ اور قبضہ کے ذریعے سے زبردستی جو وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا قیام جو ہے وہ ایک غیر فطری طریقے سے ہوا ہے، یعنی حق بجانب نہیں ہے، زور زبردستی کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ یہ ریاست اس علاقہ کے عوام کی رائے شماری کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک غاصبانہ انداز میں مارز وجود میں آئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی محض ایک قرارداد سے مرز وجود میں آنے والا ملک کس طرح اپنا وجود اور جواز جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر تاریخ کے کسی دور میں بنی اسرائیل کے فلسطین کے علاقے میں آباد رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین صرف یہودیوں کا ہے؟ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس پر سخت نقد کیا ہے، ان کا ایک شعر اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ یعنی اگر جس طرح سے زور زبردستی وہ اپنی سے پرانی جو ہے وہ جگہ سمجھتے ہوئے اب قبضہ کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی تو پھر ہسپانیہ یعنی اسپین کے اندر بڑے عرصے تک حکومت کرتے رہے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی اقوام متحدہ وہاں پر تو کوئی جو ہے وہ بین الاقوامی قوت یا طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کا حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر فلسطین پر اسرائیلیوں کا حق جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کے جواز میں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جو یہودیوں کو اسرائیلی ریاست جو دی ہے وہ اس لیے دی کہ یہودی تاریخ کے کسی دور میں فلسطین میں آباد رہے ہیں، یعنی کسی دور میں آباد رہے ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کو یہ قرارداد بھی پاس کر دینی چاہیے کہ اندلس یعنی اسپین یعنی اسپانیہ کی سرزمین عربوں کو دے دی جائے، کیونکہ مسلمانوں نے یہاں تقریباً 800 سال یعنی 711 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ تو یہاں اگر مسلمان اکثریت میں آباد تھے اور وہاں پر رہتے تھے، تو اقوام متحدہ نے جس طرح اسرائیلی ریاست قائم کر کے فلسطینیوں پر ظلم کیا، جس طرح فلسطینی در بدر ہوئے اور ان کا قتل عام ہوا، ان سب ہولناک مناظر کو دیکھنے کے بعد ایک یہودی دانشور جو ہے وہ اس واقعے کو، جس کا نام جو ہے وہ آرتھر کوئسلر ہے، اس نے یہ جملہ لکھا تھا کہ کیا ستم ہے کہ ایک قوم نے ایک دوسری قوم کو ایک تیسری قوم کا ملک بڑی فیاضی سے تحفہ کے طور پر دینے کا حلفیہ وعدہ کیا۔ یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ یہودی خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج مشرق وسطیٰ میں اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس حیثیت سے، بڑی طاقت کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے مغربی طاقتوں کے تعاون سے، یعنی یہ اسرائیلی یہودی اقوام نے تحریک زائنزم کے تحت جو ہے وہ مغربی اقوام کے تعاون سے عرب دنیا کے سامنے اپنا امن منصوبہ پیش کیا ہے، جسے عرب ممالک یکے بعد دیگرے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ بظاہر وہ امن منصوبہ دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، مگر یہ کہہ لیں کہ عرب حکمرانوں کی یعنی نااہلی ہے، یا کہہ لیں کہ ان کی دانش میں یہ بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ وہ کس بات کو کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ مان کر ان کے معاملات کو جو ہے وہ کس طرح تقویت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اب ان کے سامنے اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی جو ہے وہ راہ نہیں ہے، اور اسرائیل کی اس کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی، سیاسی اور علمی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت سے بڑے بڑے اداروں کو، اپنے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، میڈیا کے اداروں کو جو ہے وہ اپنے تسلط میں لینے کے بعد جو ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے بڑی حد تک۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر دیکھیں تو اسرائیلی ریاست قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور اپنی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ہتھ کنڈے، مختلف طریقے، مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، مگر ابھی تک جو ہے وہ بڑے پیمانے پر صحیح معنوں میں کسی بھی مسلمان ریاست نے صحیح معنوں میں جو ہے وہ اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ پاکستان دیکھیں جو سر فہرست ہے، تو پاکستان کے پاسپورٹ پر جو ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کیا گیا ہے اس پس منظر میں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس پاسپورٹ کو جو ہے
वो इस्तेमाल करते हुए कोई इसराइल जा सकता है, और ना ही इसराइल के कोई पासपोर्ट पर जो है वो बराह रास्त उसको बुनियाद बनाते हुए इसराइल के नाम से जारी करदा पासपोर्ट पर पाकिस्तान जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये पाकिस्तान भी अपनी जगह पर जो है वो डटा हुआ है, कायम है, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा है, और बैन अल-अक़वामी तौर पर अक्सर अरब ममालिक जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं, मगर बहुत से ममालिक जो है वो दुनिया के जो मगरबी अक़वाम से ताल्लुक़ रखते हैं या अमेरिकन हैं, वो उसको काफ़ी हद तक तस्लीम करते चले जा रहे हैं। मगर अभी एक कन्फ्लिक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो जदीद दौर में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आजकल के दिनों में जो है वो इसी महीने के अंदर जो है वो ये कोशिश सामने आ रही है कि इसराइल की रियासत की हदूद को जो है वो तयन करके उसको बढ़ाकर उसको ग्रेटर इसराइल के ज़िमन में वो बयान कर रहे हैं, और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर वो अपने अहदाफात को हासिल करने के लिए इस महीने को बड़ा अहम जो है वो समझ रहे हैं। मगर अभी कुछ दिन हैं कि वो चीज़ें सामने आएंगी। इसकी तफसीलात आगे हमारे लेक्चर में जो है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसकी तफसीलात मज़ीद देखेंगे। तो आज के लेक्चर की जो आखिरी बात हमने पढ़नी है वो यही है कि इसराइली रियासत कैसी है और आलमी सियासी मंजरनामा इससे मुतल्लिक जो है वो क्या है। तो इस हवाले से हम जो है वो इसराइली रियासत के क़याम के बाद, यानी अभी तक तो हमने यही पढ़ा था ना कि इसराइली रियासत कायम हुई, और कायम होने के बाद आलमी सियासी मंजरनामे में इसको किस नज़र से देखा जा रहा है और ये किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसका एक थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। इसराइली रियासत के क़याम के बाद आलमी सियासी मंजरनामे में बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी हैं। दुनिया की जो बड़ी ताकतें इसराइल की पुष्टपनाही कर रही हैं। फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात करने वाले ममालिक बड़ी ताकतों के सामने हमें बज़ाहिर बेबस नज़र आ रहे हैं। इसराइल और अमेरिका ने अरबों में भी फूट डाल दी है और आपस में बरसरे पैकार हैं। इसराइल की अमन दुश्मन सरगर्मियों की वजह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अमन को जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो लाहक हो गया है। तो ये सियासी मंजरनामा है, जदीद सियासी मंजरनामा, कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ी आलमी जंग की तरफ जो है वो धकेली जा रही है। और अगर हम जदीद सिनेरियो में बात करें तो थोड़ी सी बात इस तरह से हो सकती है कि वबाओं के आने के बाद, ये कोविड-19 के बाद, इसराइली रियासत की वुसअत और उनके जो अगले अहदाफ हैं, उनकी पूरी दुनिया पर सियासी तसल्लुत और हुकूमत कायम करने के जो अगले अहदाफ हैं, उसकी सरगर्मियों को मौजूदा फ़ी ज़माना हालात में उन्होंने इंतहाई तेज़ कर दिया है। और मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये महीना इस हवाले से वो बड़ा अहम समझते हैं कि अगर इस महीने में उन्होंने अपने मकासद को पूरा करने के लिए वाज़े ऐलानात ना किए तो हो सकता है कि फिर मुस्तकबिल में जल्द उनको इस बात का दोबारा मौका कभी ना मिले। वो अपनी मजहबी, तालीमी और जो उनकी रवायात हैं, उनकी तहकीकात के ज़िमन में उनके उलमा ये बात कर रहे हैं कि वबाओं का ये महीना इनके लिए जो है वो बड़ा अहम है। इसमें वो अपने बहुत से मकासद और बहुत से अहदाफात हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल आज कल 1 तारीख को जो है वो एक ऐलान होना था, वो ऐलान जो है वो पोस्टपोन हुआ है, और आगे अब देखें कि उन्होंने पोस्टपोन करके इस महीने के अंदर ही उस ऐलान को किसी वक्त जो है वो करने का जो है वो अंदिया दिया है। तो अब वो ऐलान कब करते हैं, कब होता है, ये मौजूदा सियासी जो है वो मंजरनामे पर जो है वो इसराइली रियासत के जो अगले अहदाफ हैं वो पूरा करने के लिए वो किस तरह से ऐलानात करते हैं, क्या ऐलानात करते हैं, ये अब देखेंगे। और इस वक्त ये ऐलानात अगर होते हैं तो इससे मुस्लिम दुनिया को जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर ख़तरा है। लिहाजा इस ख़तरे से बचने के लिए उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो उसका इजहार करना पड़ेगा। अगर उम्मत मुसलमान मुत्तहिदा रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती तो जिन अहदाफ को वो बरोए-कार लाते हुए पूरी दुनिया पर अपनी सियासी बालादस्ती को ज़ाहरी तौर पर और वाज़े करते हुए नज़र आने का एजेंडा जो है उस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं, उससे फिर जिस आलमी जंग की तरफ जो है वो इक़दामात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उस आलमी जंग के नतीजे में जिस कदर तबाही होगी उसका एक तस्वुर जो है वो किया जा सकता है। तो इस एतबार से यही गुज़ारिशात जो है वो आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने रखनी थी। इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में जो है वो मज़ीद जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। तो कल के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जदीद तहरीक सहूलियत और इसके अज़ाइम से मुतल्लिक़ जो है वो कुछ अहम पहलू जो हैं वो उनका जायज़ा लेंगे। अभी तक की गुफ्तगू से मुतल्लिक़ अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। तो बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में उनके जो है वो कोई सिस्टम में मसला होगा। आप अपने
مائک جو ہے وہ ان میوٹ رکھیں تو آواز آئے گی۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ جدید تحریک صہیونیت اور اس کے عزائم اور اس کے جو رجحانات ہیں اور عصر جدید میں یہودیت کی جو صورتحال ہے، یہ سارے موضوع جو ہے وہ ایک طرح متفقہ حیثیت کے موضوع ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔